خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے، یرمیہ نبی کے صحیفہ میں سے سیکھ رہے ہیں۔ عزیزو، آج اس سلسلے کی 30ویں قسط ہے، 30th پروگرام آف دا جیرمیہ سیریز۔ ہم خداوند میں آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور جیسے ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں جیرمیہ کے، ہم 6th چیپٹر اور 7th چیپٹر کو دیکھیں گے۔ ہم اس کے 4th اور 5th چیپٹر کو لاسٹ پروگرام میں ایکسپلور کر چکے ہیں۔ اس حوالے سے جو بہن بھائی لگاتار سیکھ رہے ہیں، مسلسل ہمارے ساتھ خداوند کے کلام سے برکت پا رہے ہیں، ان کے لیے مزید برکت کی دعا، اور جو بہن بھائی ریسنٹلی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ گزشتہ پروگرامز کو سنیں۔ ایک ترتیب سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ اس وقت کے جو بادشاہ تھے، بلکہ یرمیہ نبی سے پہلے کے دور میں بھی جو بادشاہ تھے، کیسے حالات اس نہج پر پہنچے، ان کے حوالے سے بھی ہم سیکھتے ہوئے اس مقام تک پہنچے ہیں جہاں پر یہویاکین یہودا کا بادشاہ ہے۔ اس کے پیرلل اس سے پہلے بھی جو اسرائیل کے بادشاہ تھے اور جو یہودا کے بادشاہ تھے، ان کو سیکھتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ان گواہیوں کے لیے، ان فیڈ بیکس کے لیے جو آپ بھیج رہے ہیں۔ کچھ نئے دوست بہن بھائی کلام کو سننے میں انٹرسٹڈ ہوئے، کچھ نئے گروپس میں، اور وہ اس بات سے نہایت حیران تھے کہ اتنی ترتیب سے خداوند کا کلام سکھایا جا رہا ہے، اور اس بات کا سارا جلال ہم خداوند کو دیتے ہیں، شکر گزاری بھی خداوند کی کرتے ہیں۔ آپ دوستوں بہن بھائیوں کا بھی میں شکر گزار ہوں جو نہ صرف خود سنتے ہیں، شوق رکھتے ہیں کلام کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، بلکہ اور بہن بھائیوں کو، دوستوں کو بھی کلام سے روشناس کراتے ہیں، اس پروگرام کو ان تک بھیجتے ہیں۔ کئی دوست اپنے طور پر بھیجتے ہیں، کئی دوست مجھ تک رابطہ کرتے ہیں کہ آپ ان کو بھی گروپ میں ایڈ کر لیں تاکہ کلام متواتر مسلسل کنٹینیوسلی سیکھیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، کیونکہ عزیزو صرف کلام سننا نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا بھی ہے۔ تو ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھ رہے تھے کہ کیسے حالات جو ہیں وہ یروشلم میں خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ خداوند انہیں نبوکد نظر بادشاہ کے حوالے سے وارن کر رہے ہیں، بابلونینز کے حوالے سے وارن کر رہے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں ان کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگ رہی۔ بلکہ 5ویں باب کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا، میں پھر اس آیت کو پڑھتا ہوں کہ خداوند کہتے ہیں کہ نبی جھوٹی نبوت کرتے ہیں، کاہن ان کے وسیلہ سے حکمرانی کرتے ہیں، اور میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں، اب تم اس کے آخر میں کیا کرو گے؟ خداوند سوال کر رہے ہیں، استفسار کر رہے ہیں لوگوں سے کہ نہ صرف نبی جھوٹی نبوت کرتے ہیں، کاہن برائی، بدی اور غلط باتوں میں لوگوں کی گائیڈنس کرتے ہیں، بلکہ لوگ بھی اس حالت میں خوش ہیں۔ تو خداوند کہتے ہیں آف کورس پھر انصاف ہوگا، ججمنٹ ہوگی، اور یہ آج کل کے حالات سے زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ تبھی ہم یرمیہ کے حوالے سے، اس کتاب کے حوالے سے، ان حالات کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے خداوند نے نہ صرف ہمیں اس حوالے سے سکھایا ہے، بتایا ہے، گائیڈ کیا ہے، بلکہ خداوند ہمیں وارن بھی کر رہے ہیں، متنبع کر رہے ہیں کہ بھائی اپنے حالات کو، آج کل کے حالات کو بھی دیکھو، اور کلام کے آئینے میں اپنی ذات کا، اپنی کلیسیاؤں کا، اپنی قوم کا محاسبہ کرو۔ 6 باب کا آغاز جو ہے وہ اسی طور پر ہوتا ہے کہ پھر خداوند انہیں وارن کر رہے ہیں کہ کہاں سے جو ہے وہ بلا آ رہی ہے، کہاں سے ان کا جو ہے مارنے والا، اسیر کرنے والا آ رہا ہے۔ اور 10ویں آیت سے آگے لکھا ہے کہ میں کس سے کہوں، کس کو جتاؤں تاکہ وہ سنیں، دیکھ ان کے کان نامختون ہیں اور وہ سن نہیں سکتے، دیکھ خداوند کا کلام ان کے لیے حقارت کا باعث ہے، وہ اس سے خوش نہیں ہوتے، اس لیے میں خداوند کے قہر سے لبریز ہوں، میں اسے ضبط کرتے کرتے تنگ آ گیا۔ بازاروں میں بچوں پر، جوانوں کی جماعت پر اسے انڈیل دے، کیونکہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اور بوڑھا کوہن سال کے ساتھ گرفتار ہوگا، اور ان کے گھر کھیتوں اور بیویوں سمیت اوروں کے ہو جائیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں اپنا ہاتھ اس ملک کے باشندوں پر بڑھاؤں گا۔ خداوند کہہ رہے ہیں کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ خداوند کے کلام سے دور ہو چکے ہیں۔ خداوند کا کلام، اس کی شریعت ان کے لیے حقارت کا باعث ہے۔ اور کیا ہم آج ایسا نہیں دیکھتے؟ لوگ صرف اچھا کی، پراسپیرٹی کی، خوشی کی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن کلام کے آئینے میں کلام کی، خدا کی آواز کو سننا، سمجھنا، اس کے تابع ہونا جو ہے وہ لوگوں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ دیکھیں کیسے اگلی کچھ آیات میں جیرمیہ 6:12 آنورڈز خداوند کہتے ہیں کہ اس لیے کہ چھوٹوں سے بڑوں تک سب کے سب لالچی ہیں، اور نبی سے کاہن تک ہر ایک دغا باز ہے، کیونکہ وہ میرے لوگوں کے زخم کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں، حالانکہ سلامتی نہیں ہے،
کیا وہ اپنے مکروہ کاموں کے سبب سے شرمندہ ہوئے؟ وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوئے، بلکہ وہ لجائے تک نہیں، اس واسطے وہ گرنے والوں کے ساتھ گریں گے۔ خدا فرماتا ہے جب میں ان کو سزا دوں گا تو وہ پست ہو جائیں گے۔ دس از دا ڈیمنگ ورڈکٹ، یہ خداوند کا فیصلہ ہے، بشرطے کہ لوگ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں۔ اور اس سے اگلی کچھ آیات میری فیوریٹ آیات ہیں۔ بہت سی آیات میری فیوریٹ آیات ہوتی ہیں، لیکن یہ خاص طور پر ہیں، اس لیے کہ جرمیہ 6:16 اور 17 میں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو اور پرانے راستوں کے بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے، اسی پر چلو اور تمہاری جان راحت پائے گی۔ پر انہوں نے کہا ہم اس پر نہ چلیں گے، اور میں نے تم پر نگہبان بھی مقرر کی اور کہا نرسنگے کی آواز سنو، پر انہوں نے کہا ہم نہ سنیں گے۔ پرانی راہیں، کلام کی وہ باتیں جو خداوند نے کہہ فرمائی تھیں، ان کو یہ لوگ ترک کرتے ہیں۔ اور کیا آج ایسا نہیں ہے؟ آج اگر ہم کلام کے پرانے حصوں کی جانب، پرانے عہد نامے کی جانب لوگوں کی توجہ دلائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہ سنیں گے، جیسے ایگزیکٹلی یہاں جیرمیہ کے 17 ورس میں بتایا جا رہا ہے، 6:17 میں۔ عزیزو، خداوند موقع دے رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی دیا اور ہم سب کو بھی موقع دے رہے ہیں۔ اگر خداوند کی آواز سن لی جائے تو عزیزو، وہ تباہی، وہ سیری جو ناگزیر ہے، وہ تھم جائے گی۔ اور ان آیات کو خداوند یسوع المسیح بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ متی کے 11ویں باب میں، میتھیو چیپٹر 11 میں لکھا ہے، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ جوا کیا کرتا ہے؟ یوک کیا کرتا ہے کہ وہ سیدھی راہ پر رکھتا ہے بیلوں کو۔ تو خداوند کہہ رہے ہیں میرا یوک، میرا کلام، میری شریعت، یہ تمہیں سیدھے راستے پر رکھتی ہے۔ اسی لیے ہم خداوند کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ بارہا خداوند کے کلام کو وہ ہلکا بوجھ کہا گیا ہے جو ہمارے لیے آسان ہے، سخت نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ شیطان ابلیس نے لوگوں کے ذہن و دلوں میں کیا ڈال دیا؟ او خداوند احکام تے عمل کرنا تے بڑا مشکل ہے جی، وہ بڑے سخت نے۔ اسی وجہ سے یوحنا رسول، پہلا یوحنا کا خط، اس کے 5ویں باب میں کہتے ہیں کہ خداوند کے احکام سخت نہیں ہیں، کیونکہ یہ تھیولوجی، یہ غلط تعلیم جو ہے وہ پہلے بھی تھی کہ خداوند کا حکم ماننا تو بڑا سخت ہے، خداوند کی بات ماننا تو بڑا سخت ہے۔ اور کیا آج ایسا نہیں ہے؟ آج بھی لوگ ایسے کہتے ہیں۔ میری اپنے ایک بہت عزیز دوست سے، بھائی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں لوگوں کو کلام کی، خداوند کی فرما برداری کی جانب جب لے کر آتا ہوں تو اکثر بزرگ یہ کہہ کر ہماری بات ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اس بات کا نجات سے تھوڑی تعلق ہے، نجات تو بس ہم یسوع کا نام لیتے ہیں، ہر وقت اس کا نام جپتے ہیں، وہ نجات ہمیں مل گئی ہے، باقی ہمیں کچھ کلام کی بات سننے کی ضرورت نہیں۔ تو عزیزوں، میں بڑے واضح طور پر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ایسی اپروچ بڑی خطرناک ہے۔ دیکھیں کس طرح خداوند یرمیہ کے 6 باب کی 22ویں آیت سے آگے فرما رہے ہیں کہ شمالی ملک سے گروہ آتی ہے، انتہائی زمین سے ایک بڑی قوم برانگیختہ کی جائے گی، وہ تیر انداز، نیزہ باز ہیں، وہ سنگ دل ہیں، بے رحم ہیں، ان کے نعروں کی صدا سمندر کی سیاح، وہ گھوڑوں پر سوار ہیں، دختر صہیون، وہ جنگی مردوں کی مانند تیرے مقابل صف آرائی کرتے ہیں۔ سو خداوند لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ قوم جو سخت ہے، جنگجو ہے، وہ آپ کو تباہ کرنے والی ہے۔ اور کیا آج ایسا نہیں ہے؟ مختلف ممالک میں مسیحی لوگ جو ہیں وہ دوسری قوموں کے ہاتھوں تکلیف نہیں اٹھاتے، اگرچہ ہم ان پرسیکیوٹڈ مسیحی بہن بھائیوں کے لیے دعاگو ہیں، لیکن بطور قوم، بطور کلیسیا، ہمارے کاہنوں نبیوں کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ لوگوں کو سچائی سے واقف کراتے۔ اور خداوند آج ہم سب کو پھر یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہم سچائی سے، خداوند کے کلام سے واقف ہوں، اس کے حضور اپنے آپ کو عاجز حلیم کریں تاکہ ہماری جانیں راحت پائیں، انڈیویجولی بھی، یعنی ذاتی طور پر بھی، اور کلیسیاؤں اور قوم کی حیثیت سے بھی۔ لیکن قومیں بھی خدا سے دور ہوتی جا رہی ہیں، خاندان بھی خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور انڈیویجولی بھی خداوند سے جو تعلق ہے وہ لوگوں کا کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں، خداوند سے برکت پانے کے لیے،
خداوند سے ترقی پانے کے لیے، اس کو اپنی شاپنگ لسٹ دینے کے لیے سب دعا کریں گے، لیکن خداوند کی آواز سننے کے لیے کون اس کے حضور بیٹھتا ہے؟ دیکھیے یرمیہ 7 میں خداوند کہتے ہیں کہ خداوند کا کلام سنو۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنی روشیں اور اپنے اعمال درست کرو تو میں تم کو اس مکان میں بساؤں گا۔ جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کرو، یوں نہ کہتے جاؤ کہ یہ ہے خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل، کیونکہ اگر تم اپنی روشیں اور اپنے اعمال سراسر درست کرو، اگر ہر آدمی اس کے ہمسایہ میں پورا انصاف کرو، اگر پردیسی اور یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو، اور بے گناہ کا خون نہ بہاؤ، غیر معبودوں کی پیروی جس میں تمہارا نقصان ہے نہ کرو، تو میں تم کو اس مکان میں اور اس ملک میں بساؤں گا جو میں نے تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لیے دیا ہے۔ لوگ خداوند کی ہیکل کو بھی مذاق بنا کے رکھتے ہیں۔ ہیکلوں میں، چرچز میں لوگ بزنسز کرتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان میں موسٹلی ہر کسی نے نہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں نے کوئی نہ کوئی فنڈ دینے والا ڈونر باہر سے ڈھونڈا ہوا ہے، اس کو جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر اپنے بزنسز بنائے ہوئے ہیں۔ کسی نے ایک بڑا چرچ کھولا ہے، کسی نے دوسرا چرچ کھولا ہے، کسی نے چینل کھولا ہے، کسی نے 10 چینل کھولے ہوئے ہیں۔ تبھی تو یہاں پر وہ مشہور زمانہ آیات ہیں، جی ہاں یرمیہ 7 میں وہ آیات ہیں جو پھر خداوند یسوع مسیح بھی استعمال کرتے ہیں متی کے 21ویں باب میں، میتھیو 21 میں۔ دیکھیے خداوند کہتے ہیں میرے حضور اس گھر کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے، لوگ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے خلاصی پائی ہے، اور پھر نفرتی کام کرتے ہیں۔ کیا یہ گھر جو میرے نام سے کہلاتا ہے تمہاری نظر میں ڈاکوؤں کا غار بن گیا ہے؟ خداوند فرماتا ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے بھی فسح کی عید سے پہلے جب وہ یروشلم آتے ہیں، ہیکل میں جاتے ہیں، تو وہ ہیکل کو صاف کرتے ہیں۔ وہاں پر جو بزنسز ہو رہے تھے، خداوند انہیں کوڑے مار کر وہاں سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اس گھر کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے، میرے باپ کا گھر ہے، اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ عزیزو، بے شک وقت چاہے ڈیفرنٹ ہے، لیکن حالات مور اور لیس ویسے ہی ہیں۔ لوگوں نے آج کل بھی خداوند کے گھر کو، ہیکل کو، چرچز کو بزنسز کی شکل دی ہوئی ہے۔ ہر کوئی اسے بزنس کی طرح کرتا ہے، یہ پروفیشن بن چکا ہے۔ اور یہ بات خداوند کے لیے اس قدر ناپسندیدہ ہوئی کہ خداوند نے پھر یرمیہ سے وہ بات کہی جو بڑی ہی زیادہ خطرناک ہے۔ یرمیہ 7:16 سے آگے لکھا ہے، خداوند یرمیہ کو کہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے دعا بھی نہ کر اور نہ ان کے واسطے آواز بلند کر، مجھ سے منت اور شفایت نہ کر، کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے کوچوں میں کیا کرتے ہیں؟ بچے لکڑی جمع کرتے ہیں، باپ آگ سلگاتے ہیں، عورتیں آٹا گوندتی ہیں تاکہ آسمان کی ملکہ کے لیے روٹی پکائیں اور غیر معبودوں کے لیے تپاون تپا کر مجھے غضبناک کریں۔ عزیزو، کس طرح مسیحت میں کلام کے برعکس، خداوند کے برعکس دوسرے معبودوں کی عبادتوں کا اثر آ چکا ہے، کس طرح غیر معبودوں کی روایات مسیحت کا ٹھپا لگا کر مسیحت میں بیچی جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیں، بڑی ہی امپورٹنٹ بات خداوند یرمیہ کے 7ویں باب میں کر رہے ہیں، وہ اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ میں نے کچھ سوختنی قربانیاں لے کر یا دوسری قربانیاں لے کر اپنی قوم کی آزادی نہیں کی تھی۔ یہ تو وہ طریقہ تھا جو میں نے اپنی قوم کو دیا، جو ایک ضابطہ حیات ہے، وے آف لائف ہے۔ بجائے یہ کہ غیر معبودوں کی طرح عبادتیں کریں، میں نے ان کو وہ عبادت کا طریقہ بتایا جو آسمانی ہیکل کے بیان تھا، اور زمینی ہیکل میں اسے میں نے تبدیل کرایا۔ لیکن نجات دینے کے لیے، رہائی بخشنے کے لیے میں نے پہلے لوگوں سے قربانیاں نہیں مانگی، اور نہ آج وہ ہم سے قربانیاں مانگتا ہے۔ عزیزو، خداوند نے ہمیں مفت نجات دی ہے، مفت ہم پر فضل کیا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں، اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں۔ ہی از اے جیلس گاڈ۔ وہ اپنی عبادت میں دوسرے خداؤں کی ملاوٹ نہیں چاہتا۔ دیکھیے کیسے لکھا ہے یرمیہ کے 7ویں باب کی 21ویں آیت سے آگے کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنے ذبیحوں پر اپنی سوختنی قربانیوں کو بھی بڑھاؤ اور گوشت کھاؤ، کیونکہ جس وقت میں تمہارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا
ان کو سوختنی قربانی اور ذبیحہ کی بابت کچھ نہیں کہا اور حکم نہیں دیا، بلکہ میں نے ان کو یہ حکم دیا اور فرمایا کہ میری آواز کے شنوا ہو اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے، اور جس راہ کی میں تم کو ہدایت کروں اس پر چلو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ خداوند اگر کچھ ضابطۂ حیات دیتا ہے، دعا کرنے کا، عبادت کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، تو اس میں ہماری بھلائی ہے، اس کی آواز سننے میں ہماری بھلائی ہے۔ لیکن نجات، فضل ہمیشہ سے وہ مفت دیتا ہے۔ عزیزو، اس کے فضل کی کیئر کریں، ریورنس کریں، عزت کریں اور اس کی آواز کے شنوا ہوں۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، آج کے پروگرام سے برکت بخشیں۔ خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہوں، آمین۔